یہ بات چل رہی ہے. اب جناب بات آ رہی ہے ان کے انجام کی جنہوں نے نازیبا باتیں کی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی دل جوئی کا مطلب دل بڑھانا، دل رکھنا، دل خوش کرنا. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا محبوب دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تمہارے لیے. یہ نبی سے اللہ کی محبت کی کتنی پیاری بات ہے. محبوب ذرا دیکھا ایسی باتیں کر رہے ہیں. محبوب سن لو ان کے لیے کوئی ہدایت اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے بڑا تکلیف والا عذاب ہے. ان کو ہدایت بھی نہیں ملنی اور ان کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ہے. ایک طرف اپنے حبیب کی دلجوئی بھی کر دی، ان کا انجام بھی بتا دیا. مجھے اور آپ کو پیغام مل گیا. دو باتیں کلیئر ہو گئیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی جیسا کوئی بھی کائنات میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، ان کے برابر کوئی نہیں ہے. تو ان جیسا ہونے کی بات کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات پتہ چل گئی. دوسری بات یہ کہ جو نبی کے بارے میں نامناسب بات کرے، نبی کے بارے میں اونچی گئیے گا، پھر کہیے گا. یہ میں کیوں بار بار کہلوا رہا ہوں؟ آپ لوگ برداشت کر لیتے ہو، آپ لوگ سہ لیتے ہو. تو جو نبی کے بارے میں نامناسب بات کرے اس کا ایمان اور ہدایت سے کوئی تعلق، اونچی کہہ لے، نہیں ہے، اور کل اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. یہاں بتا دیا ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہمیشہ کے باغ ہیں. ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ دوزخ کی سب سے تنگ جگہ پر ڈالے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا، تشریف لائیں. آپ نے جان لیا کہ جو نبی کی گستاخی کرتے ہیں وہ دوزخ کی سب سے تنگ جگہ پہ ڈالے جائیں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. تو جب ان کو سزا ہوگی یہ لوگ مانگیں گے موت. سزا، تکلیف ہوتی نا، بندہ کہتا ہے یار میں تکلیف برداشت نہیں کرتا، مر ہی جاؤں. تو یہ کیا مانگیں گے؟ اس دن کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت نہ مانگو بلکہ ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتیں مانگو. تم نے گستاخی کی ہے نا نبی کی، تمہارے لیے اب کوئی رعایت نہیں ہے. اب ایک نہیں، بہت ساری موتیں مانگو، وہ بھی ملنے والی نہیں، سزا ہی ملے گی. اس سزا سے تم بچ سکتے. اونچی، اب ضیق، تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے. کیا مطلب؟ مجھے سمجھانے کے لیے بات کرنی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو میں سمجھا رہا ہوں ویسا ہی ہو. یہ دوزخ کا معاملہ ہے، اللہ بچائے. ویسے تو جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا راستہ کیوں پوچھنا؟ نہیں سمجھے ہو؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، انشاءاللہ ان کے صدقے جنت میں جائیں گے. آپ کے ہاں جیل ہوتا ہے تو جیل میں کوئی کوٹری، آپ کے ہاں کلاسیں ہیں نا، اے کلاس ہے، بی کلاس ہے، سی کلاس ہے، بس تنگ کوٹریاں ہیں پوری طرح. آدمی اس میں اپنے پاؤں پھیلا کے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ لیٹ سکتا ہے، معاذ اللہ. سمجھنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے. تو کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو دوزخ کی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا. کیا مطلب؟ وہاں ان کے لیے معمولی سی بھی کوئی رعایت، بڑے آرام کرتے پھرتے ہیں نا، کوئی رعایت نہیں. کون؟ اب میں نے کہا دور سے آگ دیکھے گی تو چنگاڑے گی. پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دی کہ آگ ان کو پہچانتی، مومن کو بھی پہچانتی. مومن کو دیکھ کے ٹھنڈی پڑ جائے گی، ان کو دیکھ کے بھڑکے گی. کیا مطلب؟ ان کا انتظار کر رہی ہے. شکار کو ملتا ہے نا تو وہ پھر خوش ہو کے آواز لگاتا ہے، تو ان کے لیے بھڑکے گی. تو اب اتنی بات سن کر میں اور آپ اپنے آپ کو نہ سنبھالیں تو کیا ہم سمجھدار کہلانے کے مستحق ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. صاف کہا جا رہا ہے.
آیتیں آپ دیکھ لیں، یہ سورۃ الفرقان ہے، پارہ نمبر 18 ہے. اللہ فرماتا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال، محبوب دیکھو یہ آپ کے لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں. ان کے جملے کیا تھے کہ جی ان کے پاس محل کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے جو ہمیں ڈرائے، ان کے پاس کمائی کے لیے باغ کیوں نہیں ہے. تو نبی کے لیے نامناسب بات کرنا اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا فلا یستطیعون سبیلا، ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، جانا انہوں نے دوزخ میں، کوئی راہ یہ نہیں پائیں گے، یہ گمراہ ہیں، انہوں نے راہ گم کر دی ہے. اور حبیب سے پیار کرنے والوں کو کیا فرمایا، وعد المتقون، کیا ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ جو حبیب سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تو ہم نے جان لینا ہے کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی گستاخی کرے، نہ سننی ہے نہ سہنی ہے. اور اگر آپ سہتے ہیں تو اس کا مطلب اندر ایمان، اونچی زور سے کہیں، اب اپنے آپ کو ٹٹولیں اندر سے. یہ واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، حالانکہ بظاہر اس میں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے مثال. کتاب کا نام نوٹ کر لیں، کہاں لکھا ہوا ہے، سیرت حلبیہ میں. عربی میں بھی ہے، اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ موجود. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے والد، کوئی نام بتائے، پوچھ رہا ہوں آپ سے. ابی قحافہ ان کی کنیت تھی. عربوں میں کنیت پکارا جانے والا نام، اس کو کنیت کہتے ہیں. وہ زیادہ جس طرح ابو ہریرہ، ابو بکر، یہ کنیت ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ پکارا جانے والا جس کو انگلش میں نک نیم آپ کہتے ہیں. ان کا نام عثمان تھا، حضرت ابو بکر کے والد کا، مگر کنیت کیا تھی، ابی قحافہ، ابو قحافہ. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب لفظ نکل گیا. میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا، آپ کو صرف کہہ رہا ہوں وہ ہلکا لفظ تھا ان کے منہ سے. حضرت ابو بکر نے زور سے کھینچ کے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، جس کو آپ کہتے ہیں نا پوری پاور کے ساتھ تھپڑ کھینچ مارا. کس کے منہ پہ؟ اونچی. بظاہر یہ اعتراض والی بات ہے کہ باپ کو مارنا، شریعت ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتی. اف نہیں کہنا تو تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے، بظاہر یہ اعتراض. لیکن اب سنو آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو تھپڑ مارا. تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے حضور ہاتھ چھوٹ گیا، دھیان نہیں رہا، بس غصے میں ہاتھ چھوٹ گیا. نہیں، ذرا الفاظ سنو. فرمایا اس کی قسمت اچھی تھی میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہوتی میں اس کی گردن اڑا دیتا. آپ کے بارے میں ہلکا لفظ مجھے گوارا. مثال مل گئی نا. تو نہ نبی کی برائی یا نبی کی بے ادبی سننی ہے، نہ اونچی گئی ہے سہن. اگر آپ سہتے ہیں تو اس کا مطلب اندر ایمان نہیں ہے. ہم اگر ان دو بھائیوں کو دیکھیں جن کا نام معوذ اور معاذ، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا بدر کے میدان میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں گمسان کی جنگ، میرے دائیں بائیں دو بچے آ گئے کم سن. دونوں نے آ کے کہا چچا جان بتاؤ ابو جہل کدھر ہے؟ کہ تم کو اس سے کیا کام ہے؟ تو حفیظ جالندری شاہ نامے میں ترجمانی کرتے ہیں، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو،
ہم نے آج قسم کھا لی ہے یا تو اس ناری کو مار دیں گے یا ہم خود مر جائیں گے. کیوں؟ ہم سے برداشت. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ماں نے کیا تربیت کی ہے؟ بیٹا جو نبی کے خلاف بات کرے اس کو برداشت کرنا. اونچی کیا مطلب؟ سہنا نہیں ہے. اور آج نہیں جی، دیکھیں نا جی، آزادی اظہار ہونی چاہیے ہر ایک کو. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار، جو مرضی بولے. تو پھر باپ کو اور ماں کو گالیاں دیا کرو نا صبح و شام. تمہارا بیٹا تمہیں گالیاں دے تو اس کو روکا نہ کرو، اس کو آزادی اظہار کا موقع دو. اگر وہ گندی باتیں کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں؟ نہ وہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو کرنے دو. وہاں تو فوراً کہتے ہو جی نہیں جی کوئی تعویذ دیں بچہ بگڑ گیا ہے. تو سنو، میرے نبی کا ادب ایمان کی اصل ہے، اس میں کوئی رعایت ہو سکتی. اتفاق ہے، اتفاق. دیکھو لگتا ہے نا یہ قرآن کا بہت معجزہ. تفسیر میں وہی آیتیں آئی ہیں جو آج ہمیں سمجھنی زیادہ ضروری ہو گئی، حالات بھی ایسے. تو آپ نے یہ اصول بنانا ہے، نبی کے بارے میں ہلکی بات نہ سننی ہے نہ. ان بچوں نے کیا کہا کہ یہ نبی کو برا کہتا ہے، ہم نے آج قسم اٹھا لی ہے یا یہ نہیں یا ہم نہیں. حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے کہا وہ دیکھو سامنے ان لوگوں کے گھیرے میں، فوج کے گھیرے میں وہ ابو جہل ہے، وہ دیکھ لو حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. تلواریں گھماتے ہوئے گئے اور ابو جہل کو ختم کر دیا. میرے نبی نے وہ تلوار بھی سنبھال کے رکھ لی. فرمایا یہ تاریخی چیز یادگار، اس کو سنبھال کے رکھا جس سے ابو جہل کو مارا گیا تھا. فرمایا اس کو یادگار یہ رکھنی ہے سنبھال کے. اب مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ گستاخ کے لیے کوئی رعایت اونچی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ان کو جکڑا جائے گا، کاندھوں سے ہاتھوں کو کاندھوں سے ملا کے جکڑ دیا جائے گا زنجیروں سے، تو یہ ہر کوئی جب آئیں گے وہاں پر جکڑے ہوئے آئیں گے تو ہلاکت سب چاہیں گے ختم ہو جائے. اللہ فرمائے گا موت مانگو اور مانگو، ایک نہیں بہت ساری مانگو. یہاں حدیث شریف سن لیں، قیامت میں سب سے پہلے جہنم کا لباس ابلیس کو پہنایا جائے گا. جہنم کا لباس سب سے پہلے کس کو پہنایا جائے گا؟ یہاں تک کہ اس کا بعض حصہ اس کے ابرو تک ہوگا. اسے پیچھے سے کھینچا جائے گا، اس کے پیچھے اس کی اولاد ہوگی، وہ پکارے گا وا صبورا وا صبورا، موت 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 آ جائے. اسی طرح ان کو کھینچ کے دوزخ میں لایا جائے گا. پھر اس کی اولاد بھی پکارے گی کسی طرح موت آ جائے موت آ جائے موت آ جائے. موت نہیں آئے گی، تکلیف ان کو بار بار دی جائے گی. اب آپ نے ایک بات سنی، اب خوشی کی بات بھی سنیں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن سارے ننگے اٹھائے جائیں گے قبروں سے. جس طرح پیدا ہوئے تھے نا اسی طرح سب کے سب اونچی. میں نے مسئلہ سنانا ہے، بات آپ کے منہ سے کہلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو شرم کا احساس ہو. کیا اٹھائے جائیں گے؟ ننگے. جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ننگے، اسی طرح قبروں سے کیا اٹھائے جائیں گے؟ اونچی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا جوڑا پہن کے اٹھیں گے.
سب سے پہلے لباس دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ دنیا میں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا ان کے کپڑے اتارے گئے تھے اللہ کے لیے، ان کو سب سے پہلے لباس ملے گا۔ یہ جو آپ غریبوں کو کپڑے دے دیتے ہو، مزاروں پہ چادر چڑھا دیتے ہو کہ چلو کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، یا کسی کو کپڑے پہنا دیتے ہو، یہ دینا اس دن کام آئے گا، یہ دینا اس دن کام آئے گا آپ کے۔ یہاں دنیا میں جو آپ یہ دکھاتے ہو نا فراخی، یہ اس دن وہاں کام۔ تو کسی کے کہتے ہیں نا کسی کو ننگا کرنے کی بجائے بہتر ہے اس کو کپڑے پہناؤ، ننگے کو کپڑے پہناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ یہ اب پکارنا، دو لفظ سن لیجئے پھر اب آج کی گفتگو ختم۔ پکارنا، شور کریں گے موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، یہ پکاریں گے۔ مومن کیا پکاریں گے؟ مومن کیا پکاریں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں اسی پر گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے نبی کو معلوم، نبی کو معلوم ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آخری آدمی تک اربوں خربوں، اس وقت 7.5 ارب آبادی ہے دنیا کی، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، تو سب کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا، تھوڑی سی دیر میں۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور اس میں حساب میں کتنی دیر لگے گی؟ تھوڑی سی دیر۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور اتنے بڑے دن میں ہوتا کیا رہے گا؟ پھر اتنا بڑا دن پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں۔ اس وقت کو یاد کیا ہے اعلی حضرت نے، اس وقت کو، قیامت کے دن حضور نے فرمایا میری نعت پڑھ رہے ہوں گے، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ اطراف الحدیث میں جس کا دل چاہے جا کے دیکھ لے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میری نعت، اس وقت کو یاد کر کے اعلی حضرت فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ جب وہ وقت آئے جب حضور کی نعت پڑھنے کا قیامت میں، تو فرشتے مجھ سے کہیں او رضا جو دنیا میں پڑھتا تھا سنا نا، تو ہم سارے مل کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو مومن حضور کو پکار رہے ہوں گے، اور کافر کیا کر رہے ہوں گے؟ موتیں مانگ رہے ہوں گے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور نبیوں کا ادب کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ہر حال میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں ہم کبھی بھی بے ادبی گستاخی نہ کریں، اس کی بے قدری نہ۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ بیان مکمل۔